بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا فتویٰ ہے وہ جائیداد کے حوالے سے، وراثت کے حوالے سے ہے کہ زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بندہ زندہ ہے اور زندگی میں ہی اس نے اگر جائیداد اپنے بچوں میں، اپنے رشتہ داروں میں جس کا حصہ بنتا ہے اس میں تقسیم کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ پڑھتے ہیں جی۔ سب سے پہلے سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کے اندر ہی اپنی جائیداد اپنے بیٹوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہو تو اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائیں، کیا طریقہ کار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخص کو اپنے تمام مملوکہ اموال، وہ تمام مال کہ جس کا وہ مالک ہے، کے بارے میں اپنی زندگی میں اختیار ہوتا ہے، چاہے تمام مال خرچ کر ڈالے یا کسی کو دے دے۔ اس کی زندگی میں اس کے مال میں اس کی اولاد یا کسی اور کا بطور وراثت کوئی حق نہیں، لہذا اس کا زبردستی مطالبہ بھی نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر کوئی اپنا مال اپنی زندگی میں اولاد میں تقسیم کرے تو بہتر ہے کہ بیٹوں اور بیٹیوں میں سب کو برابر برابر دے، کیونکہ بیٹے کا بیٹی کی بنسبت دگنا وراثت میں ہوتا ہے اور وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ البتہ اگر بیٹے کو بیٹی کی بنسبت دگنا دے دیا تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر اولاد میں سے کوئی فضیلت رکھتا ہو، مثلا طالب علم دین ہو، عالم ہو یا والدین کی خدمت زیادہ کرتا ہو تو اس کو زیادہ دینے میں حرج نہیں۔ نیز اگر اولاد میں کوئی فاسق ہو کہ جس کے بارے میں خوف ہو کہ یہ گناہوں میں مال صرف کرے گا تو اسے بالکل کچھ نہ دینا بھی جائز ہے، لیکن بلا وجہ شرعی اولاد یا دیگر حقیقی ورثاء کو یا ان میں سے بعض کو وراثت سے محروم کر دینا اور سارا مال یا زیادہ مال دوسروں کو دے دینا جائز نہیں۔ بہرحال اس صورت میں بھی اگر اس نے اپنا مال کسی کو دے دیا تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ ہر شخص اپنے مال میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، چنانچہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، جب وہ اسی کی مملوکہ ہے تو نفس زمین میں اسے ہر طرح کے تصرف مالکانہ کا اختیار ہے، جسے چاہے دے سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ امام اہل سنت علیہ رحمہ اپنی زندگی میں بیٹیوں میں مال تقسیم کرنے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، مذہب مفتابی پر افضل یہی ہے کہ بیٹیوں کو سب کو برابر دے۔ یہی قول امام ابو یوسف کا ہے، اور للذکر مثل حظ الانثیین دینا بھی، جیسا کہ قول امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، ممنوع و ناجائز نہیں، اگرچہ ترک اولا ہے۔ رد المحتار میں علامہ خیر الدین رملی سے ہے، فتویٰ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے قول پر ہے کہ مرد اور عورت کو نصف نصف دینا، مرد کو 2 عورت کو 1، 3 حصے بنانے سے بہتر ہے، اور یہ 3 حصے امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا مذہب ہے۔ حاشیہ تحتویہ میں فتاوی بزازیہ سے ہے، بیٹی اور بیٹے کو ہبہ کرنے میں 3 حصے میراث کے طور پر افضل ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک نصف نصف دینا افضل ہے، اور یہی مختار ہے۔ بالجملہ اختلاف افضلیت میں ہے، اور مذہب مختار پر اولا تسویہ یعنی برابر برابر دینا بہتر ہے۔ ہاں اگر بعض اولاد فضل دینی یعنی دینی کے اعتبار سے فضیلت میں بعض سے زائد ہو تو اس کی ترجیح میں اصلاً باک نہیں۔
فاسق و فاجر کو محروم کر سکتے ہیں، چنانچہ البحر الرائق میں ہے اگر کسی کا بیٹا فاسق ہو اور اس کا ارادہ ہے کہ اپنے مال کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرے، بیٹے کو میراث سے محروم کر دے، تو اس صورت میں نیکی کے کاموں میں مال خرچ دینا ترکے یعنی وراثت میں مال چھوڑ جانے سے بہتر ہے۔ بلا وجہ حقیقی ورثاء میں سے بعض کو وراثت سے محروم کر دینا اور سارا مال دوسروں کو دے دینا جائز نہیں بلا وجہ۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے وارث کو میراث پہنچنے سے راہ فرار اختیار کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کو ختم کر دے گا۔ کسی ایک وارث کو مال دینے اور بلا وجہ شرعی دوسروں کو بالکل محروم کر دینے کے متعلق امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص غیر محجور، وہ شخص جسے بیع و شراء، صدقہ و ہبہ وغیرہ تصرفات کی اجازت ہوتی ہے، اپنی ساری جائیداد ایک ہی بیٹے کو دے دے اور باقی اولاد کو کچھ نہ دے، تو یہ تصرف بھی قطعاً صحیح و نافذ ہے، اگرچہ عند اللہ گناہ گار ہوگا۔ یعنی کسی ایک کو دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے لیکن گناہ گار ہوگا۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید اس جیسے فتویٰ وجات سننے دیکھنے کے لیے اسلامک فتویٰ ریڈنگ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز وجل اس طرح کی معلومات فتاوی جات پڑھ کر سناتے جائے رہیں گے۔